بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے قلب اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی سے خاص طور پر یہودی بہت زیادہ جل رہے تھے، اس لیے کہ مدینے پر اب تک ایک طرح سے یہی لوگ حکومت کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی، اس لیے مسلمانوں سے سب سے زیادہ انہی جلن تھی۔ یہودی میں ایک شخص تھا کعب ابن اشرف، یہ خود قبیلہ طے کا تھا اور اس کی ماں بنی نذیر میں کی تھی۔ کعب بڑا دولت مند آدمی تھا، ساتھ ہی یہ شاعر بھی تھا۔ یہودیوں میں اس کی بڑی عزت شہرت تھی، اس کو مسلمانوں سے خدا واسطے کی دشمنی تھی، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ جنگ بدر میں خدا نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارث اور حضرت عبداللہ ابن رواح کو آگے بھیج دیا تھا کہ وہ مدینے والوں کو یہ خوشخبری سنائے۔ جب یہ مدینے پہنچے تو انہوں نے فتح کی خوشخبری سنائی۔ قریش کے ان تمام سرداروں کے نام گنائے جو بدر میں قتل ہوئے تھے۔ کعب نے یہ سنا تو اس کی آگ لگ گئی، یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ خبر صحیح ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سرداروں کو قتل کر دیا ہوگا جن کے نام یہ دونوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو سب عرب کے بڑے لوگ اور سردار تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تب تو اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ جب اس بدبخت کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو یہ ان سرداروں کو رونے اور قریش کو بھڑکانے کے لیے مکے پہنچا۔ وہاں ایک قریشی سردار مطلب کے پاس ٹھہرا۔ مطلب کے پاس ایک لڑکی عتیقہ بنت ابو امیز بھی تھی۔ اس نے کعب کی بڑی بھکت کی اور اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہاں کعب نے ان قریشی سرداروں کے بڑے مرثیے لکھے جو بدر میں قتل ہوئے تھے۔ وہ رو رو کر ان مرثیوں کو پڑھتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ کچھ دن کے بعد کعب مدینے واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے عتیقہ اور مسلمان عورتوں کی تعریف میں بڑے بیہودے شعر اور غزلیں لکھے جن میں ان کے حسن کی تعریف کی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت غصہ آیا۔ جب کعب کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا۔ آپ نے حضرت ابن مسلمہ کو اس کی اجازت دے دی۔ اس کام میں ان کی مدد کے لیے جو دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے وہ یہ تھے: حضرت ابو نیلہ، یہ کعب کے رضاعی بھائی بھی تھے، حضرت عبادہ ابن بشر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس۔ ان سب نے پہلے حضرت ابو نیلہ کو کعب کے پاس بھیجا یا اس کے پاس پہنچے، کچھ اشعار سنائے اور پھر انہوں نے اس سے کہا، ابن اشرف، میں تمہارے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں، مگر میں وہ بات تمہیں جب ہی بتاؤں گا کہ تم اس کو راز رکھنے کا وعدہ کرو۔ کعب نے وعدہ کیا۔ تب حضرت ابو نیلہ نے کہا، ہمارے واسطے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مصیبت بن گیا، اس کی وجہ سے عربوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا اور اب وہ ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ عربوں نے ہمارے لیے ہر کام کے دروازے بند کر دیے اور اب ہمیں جینا مشکل ہو گیا۔ کعب یہ سن کر
بہت خوش ہوا۔ اس نے ابو نائلہ سے کہا جن کا اصل نام سلکان ابن سلامہ تھا، میں اشرف کا بیٹا ہوں۔ ابن سلامہ، جو کچھ تم اب کہہ رہے ہو، کیا میں پہلے ہی تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ حضرت ابو نائلہ نے کہا اب میں نے سوچا ہے کہ تم ہمیں کچھ غلہ وغیرہ دے دو، اس کے بدلے میں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ دیں گے۔ اس طرح حضرت ابو نائلہ نے کعب کو تیار کر لیا۔ وہ چپکے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے اور ہتھیار لا کر اس کو دے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری بات آ کر اپنے ساتھیوں کو بتائی۔ اب یہ سب صحابہ کعب ابن اشرف کے مکان پر پہنچے۔ یہ ایک چاندنی رات تھی اور اس وقت کعب اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو نائلہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب آواز سن کر باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے اسے روکا، مگر وہ اسے اطمینان دلا کر باہر آیا۔ تھوڑی ہی دیر ابو نائلہ اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کعب سے کہا ابن اشرف کچھ دور تک چلیں، ذرا باتیں بھی کر لیں گے۔ کعب نے کہا چلو۔ اس کے بعد یہ سب وہاں سے چلے۔ راستے میں حضرت ابو نائلہ نے کعب کے سر کے بادوں میں انگلیاں گھما کر نکالی، پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو سونگھا اور کعب سے کہنے لگے میں نے اس سے زیادہ مہکدار خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کچھ دور چل کر انہوں نے پھر اس کے سر میں انگلیاں گھمائی۔ کعب کو کوئی شک شبہ نہیں ہوا، وہ اطمینان سے چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو نائلہ نے پھر وہی کیا، مگر اب کہ انہوں نے اچانک کعب کی کھوپڑی پکڑ لی اور فوراً اپنے ساتھیوں سے گرج کر کہا اس خدا کے دشمن کو مار ڈالو۔ حضرت ابو نائلہ کے تمام ساتھی ایک دم کعب پر چڑھ دوڑے، بہت سی تلواریں ایک ساتھ اس پر لہرائی، آخر انہوں نے مار کر اسے ختم کر دیا۔ جب حضرت ابو نائلہ نے اس پر اپنی کدال ماری تو وہ اتنی زور سے چیخا کہ آس پاس کے تمام گھروں میں یہودی جاگ اٹھے۔ مسلمانوں نے فوراً اس کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اور خود واپس مدینے پہنچے، جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔